السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیاری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حورین تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، آج میں سوال پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو ہماری اردو ادب کی تاریخ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو ہمارے بڑے شعراء ہیں، یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے شعراء کا جو تعلق ہے وہ دلی سے ہے، لکھنؤ سے ہے، یا پیچھے دیکھیں تو دکن سے ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا جو ادب ہے وہ صرف بڑے شہروں کی تخلیق ہے؟ چھوٹے شہروں کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے؟ یہ تو آپ نے سوال نہیں کیا، میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے، بلکہ ان دنوں یہ رگ کچھ زیادہ دکھ رہی ہے جس پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ بڑا ادب جو ہے وہ کیا بڑے شہروں میں تخلیق ہوتا ہے؟ اچھا، اس کے نا کئی ایک پہلو ہیں۔ ایک تو پہلی بات تو یہ کہ میں اس کی کلی طور پر نفی کرتا ہوں کہ بڑا ادب جو ہے وہ بڑے شہروں میں تخلیق ہوتا ہے۔ ایک بار سلیم احمد نے کہیں کہا تھا کہ کراچی کا ادب جو ہے وہ پاکستان کے باقی شہروں کے ادب سے اس لیے بھی بڑا ہے کہ کراچی کو سمندر لگتا ہے، سمندر جو ہے وہ اس میں ایک وسعت ہوتی ہے، آگے منظر جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب تو یہی تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ جو ایک شاعر کا تخلیقی عمل ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ ایک جغرافیہ میں ہے تو وہ بڑا ادیب ہوگا۔ تو یہ ایک تلخ حقیقت بہرحال ہے کہ ہماری جو پوری ادبی تاریخ ہے، قدیم بھی اور بہت حد تک جدید بھی، اس میں انہی شہروں پہ زیادہ توجہ کی جاتی ہے، یا انہی شہروں کے ادیبوں پہ توجہ کی جاتی ہے جو بڑے شہروں کے ہوتے ہیں، بلکہ دارالحکومتوں کے ہوتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، مثبت بات تو یہ ہے کہ چونکہ بڑا شہر جو ہوتا ہے اس پہ تجربہ بڑا ہوتا ہے، یعنی آپ اگر بڑے شہر میں ہیں تو آپ کی زندگی کے جو تجربات ہوں گے وہ بھی بڑے ہوں گے، تو جب آپ کی زندگی کے تجربات بڑے ہوں گے تو آپ کا ویژن بھی قدر وسیع ہوگا، آپ کی فکر میں بھی ایک وسعت آئے گی، تو یہ ایک بات ہے۔ لیکن اس صورتحال سے جو ایک ناجائز فائدہ اٹھایا گیا وہ یہی تھا کہ جو بھی دلی کا ہے تو اس نے کہا کہ میں تو بہت بڑا شاعر ہوں، ٹھیک ہے، اور جو لکھنؤ کا تھا وہ بظاہر اودھ کا دارالحکومت ہے تو اس نے کہا میں بھی بڑا شاعر ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے ایسے شعراء تھے جو دیگر شہروں میں تھے، تو ایک تو ان کے پاس اس طرح سامنے آنے کے وسائل نہیں تھے، یعنی اگر دلی کا ہے تو دلی والے کو تو بادشاہ کا دربار بھی مل گیا، اسے آگے چل کر اخبار بھی مل گیا، اسے کیا کہتے ہیں چاہنے والے بھی مل گئے، تو اس طرح اس کا ایک نام ہو گیا۔ تو میں میر غالب یا داغ ان کو کوئی انکار تو میرا نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف بڑے شہر میں رہنے والا، بلکہ اس بڑوں میں بھی تقابل ہوتا ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ جو اہمیت میر غالب کی ہے وہ اہمیت پھر آتش کی تو ہماری تاریخ ادب میں نہیں رہی ہے، حالانکہ آتش اتنا ہی مضبوط شاعر ہے جتنا کہ غالب اور میر، ٹھیک ہے۔ ہم نے ولی دکنی کو بھی دلی والوں نے اس لیے قبول کیا کہ ایک کہانی گھڑ لی گئی کہ سعد اللہ گلشن نے ان کو مشورہ دیا تھا، اور یہ جو ولی دکنی ہیں یہ اسی وجہ سے ولی دکنی ہے کہ ان کو ہمارے دلی کے سعد اللہ گلشن نے ایک اچھا مشورہ دیا۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ بڑا ادب صرف بڑے شہروں میں تخلیق ہوتا ہے، بہت بڑا ادب ان شہروں میں بھی تخلیق ہوتا ہے کہ جو صنعتی طور پر یا سیاسی طور پر وہ بڑے شہر نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا، ہم چونکہ ایک جدید دور میں ہیں اور خصوصاً گزشتہ 10-15 برسوں میں جو ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، بہت بڑی تبدیلی کیا آئی ہے کہ وہ جو ایک مرکزیت تھی نا بڑے شہروں کی وہ ٹوٹی ہے، یعنی یونیورسٹیاں پہلے صرف بڑے شہروں میں ہوتی تھیں، اب یونیورسٹیاں کم و بیش ہر شہر میں ہیں۔ پہلے میڈیا مراکز جو ہے وہ صرف بڑے شہروں میں ہوتے تھے، اب وہ چھوٹے شہروں میں بھی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم پی ٹی سی ایل کے دور میں نہیں ہے کہ کہیں وائر لگی ہوگی تو ہم بات کریں گے،
اب ہم سیل فون کے دور میں ہیں اور اس سے بھی آگے جا رہے ہیں، تو ہم تاروں کے پابند نہیں ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں جو بڑے شہروں کے ادیب جو بہت بڑا نام تھے وہ دنیا سے گئے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ شہر خالی ہو گئے ہیں۔ بالکل۔ میں ظاہر شہروں کا نام لے کے تو اس طرح کوئی ان کے یعنی پرسنلی میں یا لوکیل کے لحاظ سے میں ان کو متنازع نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن آپ دیکھیے کہ بڑے شہر جو ہے جو ماضی میں بڑے ادیب تھے ان کے دنیا سے جانے کے بعد وہ شہر ایسا لگتا ہے جیسے خالی ہو گئے ہیں۔ اور اب جو ہے جو چھوٹے شہر ہیں، معافی چاہتا ہوں میں یہ بڑے چھوٹے کا لفظ صرف زبان کے سہولت کے لیے بول رہا ہوں، ورنہ میرے نزدیک کوئی بھکر یا جھنگ کوئی چھوٹے شہر نہیں ہیں اور لاہور اور کراچی بڑے شہر نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں جو چھوٹے بڑے کی تمیز ہے وہ قدرے طبقاتی بھی ہے۔ تو آپ دیکھیے ہم ایک اسٹوڈیو بنا کے بیٹھے ہیں، اس اسٹوڈیو پہ ہمیں کوئی زیادہ خرچ نہیں کرنا پڑا جو کسی زمانے میں ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو کے لیے خرچ کرنا۔ ہمیں اپنی بات پہنچانے کے لیے یہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، یہ ایک چھوٹا سا ہم نے سیٹ لگایا ہے اور ہم اپنی بات جو ہے اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے لیے میدان جو ہے وہ کھل گیا ہے، اب آپ کے لیے تنگی نہیں رہی ہے۔ تو یہ ایک تلخ حقیقت بہرحال ہے کہ ہم نے اب تک صرف انہی شاعروں ادیبوں کو تخلیق کاروں کو اہمیت دی جو کسی دارالحکومت سے تعلق رکھتے تھے، جو کسی بڑے تجارتی شہر سے اہمیت رکھتے تھے، لیکن یہ کوئی کلیہ نہیں ہے کہ بڑا ادب جو ہے وہ صرف بڑے شہروں میں تخلیق ہوگا۔ اور اس کا آغاز اب ہو چکا ہے، پوری دنیا میں بہت سارے ایسے ادیب شاعر سامنے آئے ہیں کہ جو فرانس کے پیرس سے نہیں تھے، جو امریکہ کے واشنگٹن سے نہیں تھے، اور وہ پاکستان کے اب لاہور سے نہیں ہیں اور بھارت کے دلی سے نہیں ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے شہروں سے ہے، وہ اپنا تخلیقی جو عمل ہے اس کے ذریعے اپنے آپ کو منوا رہے ہیں۔ اس لیے کہ اب مجھے کتاب چھاپنے کے لیے کسی بڑے شہر کے چھاپے خانے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کتاب چھاپنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوں، میں اپنا مافی ضمیر جو ہے وہ میں فوراً پیش کر دیتا ہوں۔ تو بڑا ادب بڑے شہروں میں تخلیق ہونے کا جو کلیہ تھا وہ اب اپنی موت مر چکا ہے۔ اب جیسے ٹیلی فون کے سگنل بڑے شہر میں اسی طرح آتے ہیں اور گاؤں میں بھی اسی طرح آتے ہیں، تو اب فضا جو ہے وہ کھل گئی ہے۔ اب کسی بھی دنیا کے کونے میں بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ اپنے زندہ حرف کے ذریعے اپنے آپ کو منوا سکتا ہے، اپنے آپ کو تسلیم کروا سکتا ہے۔ بہت خوبصورت، نہایت عمدہ طریقے سے آپ نے گفتگو کو سمیٹا اور یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے جو ہے وہ نہایت ایک قابل غور گفتگو ہے۔ ہم پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، ایک اصطلاح کو پیش کرنے کا سلسلہ ہے۔ سر آج میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ڈیزائننگ مشین کا کیا اصطلاح ہے؟ یہ ڈیزائننگ مشین کیا ہوتی ہے؟ یہ ڈیزائننگ مشین جو ہے نا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، یعنی حرین تبسم، اور حرین تبسم کے بھی سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اسے طارق ہاشمی کہتے ہیں۔ ڈیزائننگ مشین سے مراد یہ ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ اس کی جو زندگی ہے یا اس کی جو سروائیول ہے وہ بہت حد تک اس کی آرزوؤں پر ہوتی ہے۔ یہ آرزو مند مشین ہے، اس کے اندر ہمدم جو ہے خواہشات جنم لیتی ہیں۔ اچھا، اب یہ جو خواہشات ہوتی ہیں ان کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، چونکہ ان کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایجاد پسند ہو جاتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے، تو یہ ضرورت کہاں سے آتی ہے؟ ظاہر خواہش سے جنم لیتی ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل۔ تو انسان کو خواہش ہوئی کہ وہ گھر میں رہے، تو اس نے درخت کے سائے پہ اکتفا نہیں کیا، اس نے غار کھود لی۔ پھر اس نے کہا کہ یہ کیا میں پہاڑوں کے اندر غاریں کھود کے رہتا ہوں، میں ایک اپنے لیے مکان کیوں نہ بناؤں؟ اس نے مٹی سے مکان بنا لیا، تو وہ بارش میں گر گیا، اس نے کہا میں مٹی کا مکان میں اس کو پختہ کیوں نہ کروں؟ پھر اس نے کہا کہ میں جہاں رہتا ہوں اس کو خوبصورت ہونا چاہیے۔ تو آج آپ دیکھیے کہ جو فن تعمیر ہے وہ بہت ترقی کر گیا ہے۔ تو اس نے کس بنیاد پہ ترقی کی ہے؟ خواہش انسانی کی بنیاد پہ۔ اب یہ جو انسان ہے جس کو ڈیزائننگ مشین کہا جاتا ہے، تو ڈیزائننگ مشین جو ہے اس کے مثبت پہلو بھی ہیں، اس کے منفی پہلو بھی ہیں،
کیونکہ بعض خواہشیں جو میں نے خواہش بیان کی ہے یہ تو بڑی سادہ سی خواہش ہے نا جی. مجھے ایک اچھا مکان چاہیے، ایک سادہ سی خواہش ہے. مجھے اچھے کپڑے پہننے، ایک سادہ سی خواہش ہے. ٹھیک ہے. مجھے اچھا کھانا ہے، یہ ایک سادہ سی خواہش ہے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیے کہ ہم جو ہماری ڈائننگ ٹیبل ہوتی ہے اس میں انواع و اقسام کے کھانے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے ڈیزائرز کی بنیاد پہ ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں کچھ اور طرح کے کھانے ہوں گے، یورپ میں، جاپان میں، عربوں کے ہاں اور کھانے ہوں گے، لباس اور طرح کے ہوں گے. تو ایک رائے پائی جاتی ہے کہ انسان عقل کا پابند نہیں ہوتا، انسان خواہشوں کے زیر اثر ہوتا ہے. اب جیسے میں نے کہا کہ خواہشیں بڑی متنوع نوعیت کی ہوتی ہیں، تو ایک تو وہ بھی ایک غزل کا مصرع ہے مومن کا کہ لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لیں، مومن نہ ہوں جو ربط رکھیں بدعتی سے ہم. انسان کیا ہے، یہ خواہش کرنے والا ہے. اور اس میں تو خیر ایک مذہبی رنگ بھی ہے کہ ہم تو خدا کی بات کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو ہم کیوں خواہشیں کریں. تو ہماری غزل کے اندر بھی اس چیز کو بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے کہ انسان بہت زیادہ تمنائیں کرتا ہے. لیکن آرزو جو ہے، وہ جو اقبال کا مصرع ہے کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. اب تمنا کیا ہے؟ آرزو ہے، لیکن یہ بہت بڑی سطح کی آرزو ہے. یعنی تمنائیں بھی زندہ اور مردہ ہوتی ہیں. جب زندہ تمنائیں جنم لیتی ہیں تو بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، بہت بڑی بڑی ایجادات ہوتی ہیں، انسان بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے. لیکن بہت ساری خواہشیں ایسی بھی ہیں، میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ انسان اپنے باطن میں بہت پیچیدہ ہے. بہت ساری ایسی خواہشیں ہوتی ہیں جن کو سماج سمجھ نہیں سکتا. اس کی بنیاد پہ بہت سارے نفسیاتی عارضے بھی ہوتے ہیں، بہت ساری نفسیاتی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. ان نفسیاتی بیماریوں کے لیے اصطلاحات بھی ہیں، اور بعض ایسی بیماریاں ہیں کہ ہم اس پہ پریشان ہی ہو سکتے ہیں کہ یہ بیماری کیوں جو ہے اس کے اندر اس نے جنم لیا ہے. لیکن ڈیزائر ہے، آرزو ہے، اس کے اندر اس نے جنم لیا ہے. اور اس کا پھر کوئی یعنی فہم کا کوئی ٹول نہیں ہوتا. اس پر بہت غور کرنا پڑتا ہے. پھر انسان کی جو باطن کی پیچیدگیاں ہیں ان کو کھولنا پڑتا ہے. پھر ماہرین نفسیات سامنے آتے ہیں، ڈاکٹر سامنے آتے ہیں، پوری ہیومن ہسٹری کو دیکھنا پڑتا ہے، پورے انسانی ماحول کو دیکھنا پڑتا ہے. تو انسان جو ہے یہ ڈیزائرنگ مشین ہے. یہ ڈیزائرز کرتا ہے، یہ آرزوئیں کرتا ہے، یہ تمنائیں کرتا ہے. اور تمنائیں بڑی بھی ہوتی ہیں، تمنائیں چھوٹی بھی ہوتی ہیں، تمنائیں سامنے کی بھی ہوتی ہیں، اور تمنائیں پیچیدہ بھی ہوتی ہیں. بہت خوبصورت، بڑی دلچسپ اصطلاح آپ نے پیش کی. پروگرام کے آخری حصے کی جانب یعنی کہ ایک کتاب کے تعارف کی جانب بڑھتے ہیں. تو سر آج کون سی کتاب ہم تعارف کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں؟ آج بہت دلچسپ کتاب ہے کہ یہ جو بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایک پوائنٹ آف ویو ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں. بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو کوئی اور پوائنٹ آف ویو پیش کرتی ہیں. بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں جن میں دو پوائنٹ آف ویو آمنے سامنے رکھے جاتے ہیں. تو اس میں ہمارے تخلیق کار بھی شامل ہیں. ہم اردو کے بعض تخلیق کاروں کا آپس میں تقابل کرتے ہیں. غالب اور میر کا تقابل کر لیا، ٹھیک ہے، میر اور سودا کا تقابل کر لیا. اس پر کتابیں بھی ہیں، جیسے شبلی کی ہے، انیس و دبیر کا ایک تقابل ہے. تو آج جو ایک ہمارے سامنے کتاب ہے یہ بہت دلچسپ ہے کہ اس میں دو مختلف خطوں اور دو مختلف زبانوں اور دو مختلف تہذیبوں کے شاعر ہیں، اور ان کا جو ہے ایک تقابل کیا گیا ہے. اس کتاب کا ایک تو نام بڑا دلچسپ ہے، صدائے نفس باغیچہ. صدائے نفس باغیچہ. تو کتاب کا نام تو بہت خوبصورت ہے، لیکن نیچے ایک وضاحت دی گئی ہے کہ یہ اس کتاب کا کنٹینٹ کیا ہے. تو یہ ایک فارسی کے شاعر ہیں سہراب سپہری، اور اردو کے شاعر منیر نیازی، ان کا ایک تقابلی مطالعہ ہے. دونوں جو شاعر ہیں یہ ہم عصر بھی ہیں اور ہم عمر بھی ہیں. یعنی دونوں کی جو سن پیدائش ہے وہ 1928 ہے. اگرچہ منیر کے جو سن پیدائش ہے اس میں تحقیقی دنیا میں قدر اختلافات بھی سامنے آئے ہیں، یعنی 1922، 1923، 1928. لیکن بہرحال 4-5 برسوں کے وقفے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. یعنی
بہت سارے ہم دیکھتے ہیں دوست احباب ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں 8-10 سال کا گیپ ہوتا ہے، وہ ہم عمر لگتے ہیں، تو زمانہ جو ہے وہ اتنی تیزی سے بدلتا بھی نہیں ہے. تو دونوں جو ہے یہ ہم عمر اور ہم عصر ہیں، لیکن دونوں کے مابین ظاہر ہے کوئی ملاقات کا کوئی عنصر نہیں ہے. دونوں اپنی اپنی جگہ پر اپنا تخلیقی عمل جاری رکھے ہوئے ہیں. البتہ یہ ہے کہ سہراب سپہری جو ہے یہ صرف شاعر نہیں تھے بلکہ مصور بھی تھے، بلکہ شاعر ہونے سے پہلے ان کی جو بطور مصور حیثیت ہے وہ مستحکم ہو گئی. اور منیر جو ہے وہ اگرچہ مصور تو نہیں ہے، وہ صرف شاعر ہیں، لیکن ان کی شاعری میں بہت سارا تنوع ہے. یعنی وہ اردو کے شاعر بھی ہیں، وہ پنجابی کے شاعر بھی ہیں، وہ نظم کے شاعر بھی ہیں، وہ غزل کے شاعر بھی ہیں، انہوں نے فلمی گیت بھی لکھے ہیں. لیکن اسلوب کے لحاظ سے جو منیر کے ہاں ایک غالب عنصر ہے وہ ہے امیجزم کا، تمثالیں بنانے کا. تو یہ بھی ایک اعتبار سے مصوری ہے کہ آپ شعر کے اندر جو ہے وہ تصویریں بنائیں. اور یہ وصف سہراب سپہری کی شاعری میں بھی ہے کہ وہ مصور بھی ہیں لیکن ان کی شاعری میں امیجز ہیں. تو مجھے سب سے پہلے تو اس کے مصنف کا نام بتانا چاہیے، اکبر انجم. اچھا، اکبر انجم جو ہے یہ ہمارے کوئی یعنی جو تنقید کی تاریخ ہے یا معاصر تنقید ہے اس میں کوئی ایسا نام نہیں ہے. یہ میں کوئی نفی کے لیے نہیں بول رہا، یہ میں ذرا وضاحت کرتا ہوں. ہمارے اس پروگرام کو ہمارے طالب علم بھی سنتے ہیں. تو اکبر انجم کا یہ ایم فل کا مقالہ ہے. تو ہمارے ہاں ایم اے ایم فل کا مقالہ جو ہے وہ بس لکھ دیا جاتا ہے اور ڈگری لے لی جاتی ہے. تو اس طرح کے موضوعات کو لینا کہ جس میں آپ دو ملکوں کے دو مختلف زبانوں کے، دو مختلف تہذیبوں کے شاعروں کو پڑھیں اور ان کے اندر مشترک اور مختلف عناصر کو آپ نکالیں، تو یہ طالب علموں کے لیے یہ کتاب ایک اعتبار سے مثالی ہے. کہ یہ ایم فل کا مقالہ اگر آپ کو لکھنا ہے تو پھر آپ ایسا مقالہ لکھیں کہ جس میں کوئی جان ہو. اور جان جو ہوتی ہے وہ موضوع یا عنوان سے نہیں آتی، وہ آپ کے دم سے آتی ہے. آپ کتنا لکھ سکتے ہیں، آپ پہ کتنا دم ہے. اگر آپ میں دم ہوگا تو آپ اس طرح کے موضوعات لیں گے نا. تو یہ کتاب ہے. میں اگر اس کے تھوڑا سا کانٹینٹس کا تعارف کرا دوں کہ اس کا پہلا باب جو ہے وہ دونوں شعراء کا زندگی نامہ ہے، یعنی آپ کہہ لیجئے سوانح عمری دونوں کی مرتب کی گئی ہے. اس کے بعد دونوں کے جو معاصرین ہیں، یعنی سہراب سپہری کے معاصرین میں نیما یوشیج، احمد شاملو، فروغ فرخزاد اور مہدی اخوان ثالث، اور اسی طرح منیر کے معاصرین میں مجید امجد، مصطفیٰ زیدی، اختر حسن جعفری اور جیلانی کامرانی. 4 معاصرین کو لیا ہے. اس کے بعد یہ معاصرین اس لیے لیا ہے کہ دونوں کا جو ایک ادبی منظر نامہ ہے وہ ذرا واضح ہو. اور تیسرا باب موضوعاتی مطالعے پر ہے، اور چوتھا باب جو ہے وہ فنی مطالعے پر ہے، اور آخری باب میں مماثلت اور امتیازات کو دیکھنے کے لیے ایک تقابلی مطالعہ ہے. اور یہ بہت ہی یعنی شاندار کام ہے. اور دیکھیے کہ یہ مقالہ اپنے پھیلاؤ میں 350 صفحات پر پھیلا ہوا ہے. تو صفحات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. اصل اہمیت یہ ہے کہ 350 ہیں یا 3500 ہیں یا کل 35 ہیں. اصل یہ ہے کہ آپ نے کیا لکھا ہے. تو یہ صدائے نفس باغیچہ یہ ایک ایم فل کا مقالہ ہے جو کتابی صورت میں شائع ہوا ہے. اس کو عکس پبلشر لاہور نے شائع کیا ہے. صدائے نفس باغیچہ، اکبر انجم. بہت خوبصورت نام بھی خوبصورت، اور متن کے لحاظ سے بھی بڑی منفرد اور خوبصورت کتاب. ضرور مطالعہ کیجیے گا. چائے کی پیالی کا جو سلسلہ ہے وہ اسی طرح جاری رہے گا. نئے موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حورین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. خدا حافظ. اللہ حافظ.